سلام علیکم۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب حابیل نہایت متقی، پرہیزگار اور حد درجے عبادت گزار ہونے کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کو جناب آدم کی جانشینی کے لیے انتخاب کیا تھا۔ بس اسی بغض و حسد میں بڑے بھائی قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کو بے جرم و خطا قتل کر دیا تھا۔ دنیا کو جاننا چاہیے کہ خلافت خدا کا عہدہ ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ نااہل کو خدا خلیفہ نہیں بناتا۔ وہ الگ بات ہے کوئی ظالم جبرن خلیفہ بن جائے اور پھر نااہلی کی بنا پر کہتا رہے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بہرحال جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا بے دردی سے قتل کیا تو اس جہاں میں عجیب و غریب تغیرات رونما ہوئے۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، درختوں کے پھل ٹوٹ کر زمین پر گر گئے، زمین ہلنے لگی، درختوں میں کانٹے نکل آئے، یعنی ابھی تک درختوں پر صرف میوے آتے تھے، کانٹے نہیں تھے۔ یہ عجیب و غریب تغیرات دیکھ کر جناب آدم نے جناب جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان تغیرات کا سبب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تو جناب جبرائیل نے فرمایا، آدم، آپ کے بڑے بیٹے قابیل نے آپ کے چھوٹے بیٹے حابیل کو، جنہیں آپ خلیفہ بنا کر آئے تھے، شیطان کے فریب میں آ کر قتل کر دیا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب آدم وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور بے پناہ آپ نے گریہ کیا، پھر حج کی فراغت کے بعد فوراً اپنی منزل کا رخ کیا۔ بدبخت قابیل جناب حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کے لاشے کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ زمین پر یہ پہلا لاشا تھا، یہ کائنات کا سب سے پہلا قتل تھا۔ یہ لاشے کو لیے ہوئے گھوم رہا تھا، جو جنگلی جانور تھے وہ ان کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ ان کی میت کو اپنی خوراک بنائے۔ یہ دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو اپنی پشت پر لاد لیا اور کئی روز تک اسی طرح لاشا لیے گھومتا رہا۔ وہ جہاں بھی لاشا لے کر جاتا تھا، درندے ان کے پیچھے لگ جاتے تھے، اسی طاق میں رہتے تھے کہ یہ لاشے کو پھینکیں تو ہم کھائیں۔ جب اسے لادے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا اور لاش میں بو آنے لگی تو خداوند عالم نے کرم فرمایا۔ اللہ نے 2 کوے قابیل کے سامنے بھیجے۔ یہ کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو جان سے مار دیا۔ اب زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ قابیل نے کوے سے دفن کا طریقہ سیکھا اور پھر اسی طرح گڑھا کھود کر اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم حج سے واپس آئے تو قابیل سے پوچھا، حابیل کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کیا مجھے اس پر نگران بنا کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت آدم نے فرمایا، بیٹا جو کچھ تم نے کیا ہے مجھے سب پتا ہے، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا، اپنے ہی بھائی کے خون سے زمین کو رنگین کر دیا۔ اس کے بعد جناب آدم نے فرمایا، اچھا مجھے اس جگہ لے کر چل جہاں تو نے حابیل کا قتل کیا ہے۔ وہاں پہنچے تو زمین پر قتل کی کوئی نشانی نہیں دیکھی، اس لیے کہ زمین نے خون کو اس طرح پی لیا تھا جس طرح پانی کو پی لیتی ہے۔ جناب آدم اپنے بیٹے کا خون تک نہ دیکھ سکے۔ خون پی لینے کی وجہ سے جناب آدم نے زمین پر لعنت کی، تو پھر اس روز سے زمین نے خون پینا ہی چھوڑ دیا۔ اسی لیے جب بھی خون زمین پر گرتا ہے تو وہ وہیں باقی رہتا ہے۔ پھر حضرت آدم نے وہیں مقام قتل حابیل پر 40 دن گریہ و زاری کی۔
اس لیے کہ رونا انسان کی فطرت ہے۔ ادھر قابیل سزا سے بچنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر یمن کی طرف چلا گیا اور وہیں جاں گزین ہو گیا۔